کام کریں گے جیسے جوانی میں کام کرتے تھے۔ رشتہ داری کی اہمیت کو اتنا بیان کیا گیا ہے قرآن اور حدیث میں کہ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یہ لگا لیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں سب کو اللہ پاک بخشتے ہیں سوائے 4 آدمیوں کے جن کی بخشش لیلۃ القدر جیسی عظیم الشان رات کو بھی نہیں ہوتی۔ اس میں سے ایک بندہ وہ ہے جو رشتہ داری کو توڑتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں اور سوشل میڈیا پہ تو باقاعدہ جو ہے یہ آج کل یہ ایک عام رواج بن گیا ہے کہ رشتہ داریوں کی تحقیر کی جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی بندہ وہ چاہے نمازی ہو، بڑا حاجی بھی ہو، بہت صدقات بھی کرتا ہو، لیکن اگر اپنے رشتہ داروں کی قدر نہیں کرتا اور رشتہ داری کو جوڑتا نہیں ہے تو اس کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ یہ تو اتنی بابرکت چیز ہے رشتہ داری کو جوڑنا کہ یہ زندگی اور رزق میں برکت لانے والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے، اس کے رزق میں کشادگی ہو، تو وہ رشتہ داری کو جوڑے۔ اور رشتہ داری کو جوڑنا یہ معاشرے میں امن کا باعث ہے، یہ خاندانی نظام کو مستحکم کرتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ واضح ہدایات دی ہیں کہ بہترین تو بندہ وہ ہے صلہ رحمی کرنے والا کہ اگر کوئی آپ سے توڑتا ہے تو آپ اس سے بھی جوڑیں، اور مالدار ہو تو غریب کی مالی مدد کرنا بھی یہ اللہ کی طرف سے بھائی ضروری ہے۔ اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا مال ہے میں اب دوں یا کسی کو یا نہ دوں۔ بڑی ہی بد نصیبی کی بات ہے اور بڑی ہی بے شرمی کی بات ہے کہ ایک بھائی جو ہے وہ اللہ پاک نے اس کو دیا ہوا ہے، لیکن اس کا دوسرا بھائی جو ہے وہ فاقے گزارنے پر مجبور ہے اور وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، تو اس کی کوئی نماز نہیں ہے، کوئی حج نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا، رشتہ دار اگر مالی طور پہ کمزور ہیں تو ان کی مالی مدد کرنا، ان کی خوشی اور غمی کے اندر شرکت کرنا، یہ اللہ کی طرف سے فرائض جو ہیں، جو فرض کیے گئے ہیں، جو ہمارے ذمے لگائے گئے ہیں۔ اور آج انسان نے ایسا ماحول پیدا کیا ہوا ہے اپنے اپنے گھروں میں کہ رشتہ داری جو ہے وہ شروع سے ہی اس کے بارے میں نفرت بچوں کے دل میں ڈال دی جاتی ہے، اور ہر آنے والی عورت جو ہے اللہ معاف فرمائے، اکثریت نیک عورتیں جو ہیں وہ الگ ہیں، ان کا یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کے دل میں خصوصاً جو باپ کی طرف سے رشتے ہیں ان کے بارے میں نفرت ڈال دی جائے۔ تو جب ایسے کام آپ کریں گے تو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی امید نہ رکھیے گا، اور باقی اپنے جو اعمال ہیں ان کی بھی فکر کر لیجئے پھر کہ وہ بھی اللہ پاک کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ یہ اتنی قابل احترام چیز ہے رشتہ داری کہ اس کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ رشتہ داری جو ہے یہ بندے کے حق میں گواہ بنے گی یا اس کے خلاف گواہ بنے گی۔ اللہ پاک سے یہ عرض کرے گی کہ اے اللہ، جس نے مجھے جوڑا تو اس کو جوڑ، اور جس نے مجھے توڑا تو اس کو توڑ۔ یہ یاد رکھیں، یہ زہر نہ پھلائیں۔ اللہ پاک نے ہر رشتے کو عزت اور احترام دینے کا حکم دیا ہے اور جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور توڑنے والے کو اللہ پاک ناپسند کرتے ہیں۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کہا کہ میں اپنا باغ، جو بڑا قیمتی باغ تھا، بڑا خوبصورت اور گھنا باغ تھا، میں اپنا باغ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو اپنے غریب رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ چنانچہ انہوں نے وہ باغ اپنے غریب رشتہ داروں اور اپنے چچا کے بیٹوں کے اندر تقسیم کیا۔ بھائی دین کو سیکھ سیکھ کر چلنا ہے۔ آج یہ بھی لوگوں کے بارے میں بات سننے کے ملتی ہے کہ اپنے غریب رشتہ دار ہیں اور جو ہے پیسے وہ مسجدوں میں اور دوسرے راستوں میں دے رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے اور وہ اپنے رشتہ دار کو صدقہ کرتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اجر صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رشتہ داریوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔